السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردان چین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا، کیونکہ جب تک انڈیا الائنس اپنی سرکار نہیں بنائے گی، جب تک ان کا صفایا نہیں ہوگا، جب تک ان کا منہ کالا نہیں ہوگا، یہ میری جستجو اور یہ میری فکر اور یہ میرا میسج آپ لوگوں کو برابر ملتا رہے گا۔ بہرحال اور کچھ مساجد کو لے کر جو اتر پردیش میں جس طریقے سے یہ سنیاسی، یہ بونا، یہ چندی چور، یہ خط گڈا منہ بڈھا جو حالات پیدا کر چکا ہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جب تک ان کی سرکار رہے یہ صفایا ہو۔ لیکن ارے پاپیو، ارے درندو، ارے کون سی نسل کے ارے تم لوگ، کس کا بیج ہے، کہاں کا گند ہے تم لوگ؟ ارے یہ نہیں ہوتا، ارے نہیں مٹا سکتے تم لوگ۔ جب جب سوچیں گے اور بڑھتے جائیں گے، ہمارے مساجد اور بڑھتے جائیں گے، ہمارا اسلام اور پختہ ہوتے جائے گا اور لوگ اسلام میں واپسی کرتے جائیں گے، کیونکہ تمہاری کم ذہنی، تمہاری کم بختی، تمہاری تنگ نظری سے دنیا واقف ہو چکی ہے۔ اس لیے ارے پاپیو، ارے درندو، ارے چندی چورو، تم لوگ کچھ بھی اکھاڑ نہیں سکتے، اور تم جب تک یہ گند مچاتے رہیں گے تم کو گندگی سے ہی جواب ملے گا، کیونکہ کل تک پر امن طریقے سے ہم دیتے تھے لیکن اس کے لائق نہیں ہے تم۔ اب تم کو اسی انداز میں دینا پڑ رہا، اسی طریقے سے دینا پڑ رہا، جبھی جا کے تمہاری عقل ٹھکانے پہ آ رہی۔ پھر بھی تم اتنے بے حیا، بے غیرت اور بے شرم ہے، تم کو کون سی بیج ہے، تم کون سا گند ہے، تم کہاں کی گٹر کی غذا ہے تم کھانے والے، پتہ نہیں۔ خیر بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، الہ آباد کا تو آپ نے دیکھا جس طریقے سے انہوں نے کرے تھے، جو سپریم کورٹ بیچ بچاؤ کرتے ہوئے ان کو سختی سے وارن بھی کر دیا اور بتا دیا کہ کون سی بھی مسجد کے بارے میں جو گند تم مچائیں گے اس کا ہرجانہ بھی تم کو بھگتنا پڑے گا اور اس کی سزا بھی تم کو ملے گی۔ اس کے باوجود یہ لوگ گندگی مچانا اپنا جاری رکھے ہوئے، جس طریقے سے سنبل مسجد کا آپ کو پتہ ہے، اب الہ آباد عیدگاہ کا تو آپ لوگوں نے دیکھا جس طریقے سے سپریم کورٹ نے جو بہترین فیصلہ کیا اور صحیح ڈیسیشن دیا، صحیح ججمنٹ دیا، اب وہ اس کو چھوڑ دیے، یہ لوگ پھر دوبارہ سنبل مسجد کے پاس آئے۔ ان کو جبھی بھی یہ جب ہمارا رمضان جب آتا ہے، ہمارا کون سا بھی تیوہار آتا، ان کو ہضم نہیں ہوتا، جبکہ سال میں ایک بار آتا ہے، پھر بھی ہضم نہیں ہوتا ان کو۔ خیر انہوں مچانے دو، جتنا گند مچاتے ہیں ہم انشاءاللہ پرامن طریقے سے ہی ان کو منہ توڑ جواب دیتے رہیں گے، اور انہوں کچھ بھی اکھاڑے، کچھ بھی گند مچائے، اس سے فرق ہم کو کچھ نہیں پڑتا۔ جس طریقے سے آج لکھنؤ اور میرٹھ کے اندر یہ چندی چور ان کے اپنے پالے ہوئے ہیں، جو گند مچانے کی کوشش کرے، پھر پولیس نے بیچ بچاؤ کرتے ہوئے ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ اب یہ سلاخوں کے پیچھے کتنے گھنٹے رہتے ہیں، کتنے منٹ رہتے ہیں، کتنے دن رہتے ہیں، کتنے ہفتے رہتے ہیں، وہ تو اللہ بہتر جانے۔ اگرچہ یہ لوگ صاف دلی سے کام کرتے، اگرچہ وقت کے رہتے ہوئے یہ گندی نسلوں کو، اگرچہ گندے بیج کو اگرچہ کچل دیا جاتا، رون دیا جاتا، تو نہ یہ ان کی اوقات ہوتی، نہ یہ لوگ کرنے کی کوشش کرتے، لیکن انہوں عادت سے مجبور ہے، عادت سے مجبور ہے، ان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کیونکہ یہ سفلے اتنے گر چکے ہیں جس کا نہ کوئی اندازہ لگا سکتے، نہ کوئی حد ہے ان کی، ہر لمٹ پار کر چکے ہیں، ہر حد پار کر چکے ہیں۔ لیکن جو میرٹ کے اندر جو ہمارے بچوں نے جو کام کیا، جو ویڈیوز نکال کے وقتی طور پہ بتائے، اور وہ میں نام بھی نہیں لے سکتا، رمضان میں وہ جانور کا، اس کا گوشت ڈالے چمن کے اندر،
جہاں پہ چپلیں وغیرہ رہتے ہیں وہاں پہ ڈال کر یہ لوگ بھائی ایک ایسا ماحول پیدا کرنے والے ہیں تاکہ کچھ حالات ناساز ہو، لیکن ہم بڑی سادگی سے اور بڑی سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ تمہاری ہر گندگی کا جواب ہم اسی طریقے سے دیتے ہیں۔ ارے ناپکارو، ارے ناہلو، ارے جاہلو، تم لاکھ گندگی مچانے کی کوشش کرو، کچھ ہمارے لوگ ہیں پہلے غفلت میں آ گئے، دھوکے میں آ گئے، اور وہ غفلت سے تم لوگ نے یہ کام کیا، لیکن اب تم سوچ نہیں سکتے۔ جہاں پہ تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں پہ ہماری شروع ہوتی ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے ناپکارو، تم یہ کر کے کچھ بھی نہیں اور بدنام کر رہے ہو اپنے دیش کو بھی اور اپنے مذہب کو بھی۔ اسی لیے تم، لیکن یہ مٹھی بھر کے ہوتے ہیں، سارے نہیں کرتے یہ، لیکن جو گندگی تم مچانے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہ سارا تمہارا معاشرہ بدنام ہوتا ہے، اس سے سارے تمہارے لوگ بدنام ہو رہے ہیں اس سے۔ اگرچہ وہ لوگوں میں تھوڑی بھی عقل رہتی تو تم جیسے پاپیوں کو پکڑ کر وہ لوگ خود رونتے، اس کے بعد سلاخوں کے پیچھے بھیجتے، لیکن ان کو مزہ لینے کی بہت عادت ہے، ان کو مزہ لینے کی بہت عادت ہے، اس لیے منہ کی بھی کھا رہے اور کہیں پہ بھی کچھ بھی نہیں رہا، ہر چیز میں ناکام ہو رہے، رسوا ہو رہے، ذلیل ہو رہے، لیکن کچھ نہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، پہلوان تو بہت ہو گئے۔ آج جس طریقے سے انہوں میرٹ میں اور سنبل مسجد کے لیے پھر جو باہر مسجد کے نعرے بازی کیے لوگ، سمجھے، اس کے بعد کچھ لوگوں کو گلیوں میں ادھر ادھر جہاں پہ اکثریت کم رہتی، اکا دکا مسلمان نظر آتا، اس کو پکڑ کر یہ بولنے وہ بولنے لگا۔ یہ لوگ یہ بولنے بتانے سے کچھ نہیں ہوتا، ارے تم اور گنہگار بنتے جا رہے ہو، ارے پاپیو اور گنہگار بن رہے ہو، ارے درندو اور گنہگار بن رہے ہو۔ اگر جو تمہارے پچھواڑ میں دم ہے تو جہاں پہ لوگوں کی اکثریت ہے، جہاں پہ لوگ زیادہ رہتے ہیں، وہاں پہ کر کے بتاؤ، دیکھیں گے جب مانیں گے تمہارے کو، جب مانیں گے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، پھر بھی انہوں گندگی مچانے کی کوشش کرے، پھر بھی حالات سازگار ہے انشاءاللہ، اور اللہ سے امید کرتے ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ اور دوسری چیز، اب آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے جمعرات کے دن فیصلہ دینے والے انہوں انشاءاللہ ایک دن پڑے ہوا ہے بیچ میں، یعنی کل کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پرسوں کیا دیتے ہیں۔ بہرحال ہم سب کی نظریں بنے ہوئی ہیں، اور آپ لوگوں سے اور ایک یہی اپیل ہے آپ کے بھائی کی کہ اپنے مساجد کو آباد رکھو، اور مسجدوں کے باہر کیمرے لگاؤ، مسجدوں کے اندر کیمرے لگاؤ، تاکہ ان جیسے ناپکاروں کی سازشیں ناکام ہو سکے اور ایسے ان کو ذلیلوں کو اور ذلیل کر سکے۔ بہرحال منظم رہو، متحد رہو، اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔